آئی جی ایشڈاؤن صبح اپنے آفس میں آ کر بیٹھے ہی تھے کہ اردلی نے آ کر اطلاع دی، ڈی ایس پی جاوید ملک ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ ایشڈاؤن نے بلا تاخیر اسے بلوایا۔ جب سے انہوں نے اسے سلطانہ ڈاکو اور اس کے گروہ کی سرکوبی کے سلسلے میں ینگ کی قیادت میں بنائی گئی خصوصی ٹیم میں بھیجا تھا، تب سے اس سے براہ راست کوئی رابطہ نہیں تھا۔ بس انہیں ینگ کی طرف سے ہفتہ وار ایک مجموعی رپورٹ مل جاتی تھی جس میں کوئی امید افزا بات نہیں ہوتی تھی۔ آئی جی صاحب نے یہی سوچ کر جاوید ملک کو فوراً بلوا لیا تھا کہ شاید وہ براہ راست کوئی کام کی بات بتانے آیا ہو۔ جاوید ملک کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر گمبھیر سنجیدگی دیکھ کر آئی جی صاحب کا ماتھا ٹھنکا، تاہم انہوں نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہ آنے دیا اور اس کے سلیوٹ کا جواب سر کی خفیف سی جنبش سے دے کر اسے اپنے مقابل بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ چکا تو آئی جی صاحب نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، کیا سلطانہ کے سلسلے میں کوئی خاص کامیابی کی خبر تم ذاتی طور پر لے آئے ہو؟ تحریری طور پر تو ابھی تک مجھے کسی کامیابی کی اطلاع نہیں ملی۔ میں کیا رپورٹ لے کر آؤں گا سر، اور تحریری طور پر بھی آپ کو کسی کامیابی کی اطلاع کہاں سے ملے گی؟ جاوید ملک کے لہجے میں تلخی اور مایوسی تھی۔ جن صاحب کو آپ نے ٹیم کی قیادت سونپی ہے، ان کے تو کام کا انداز ہی باقی سب پولیس افسروں کی سمجھ سے باہر ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ آئی جی صاحب حیرت سے بولے، ینگ تو ایک قابل اور غیر معمولی طور پر سمجھدار پولیس افیسر ہے۔ اس کے کام کا انداز ذرا مختلف ضرور ہے، لیکن اس کی کوششوں کے نتائج ہمیشہ بہت اچھے نکلتے ہیں۔ سر معذرت کے ساتھ کہوں گا، کام کا انداز اتنا بھی مختلف نہیں ہونا چاہیے کہ پولیس عوام کی نظر میں تماشا بن کر رہ جائے۔ سلطانہ ہندوستان کی پولیس کو سب سے زیادہ مطلوب مجرم ہے، اور حالت یہ ہے کہ اس کی محبوبہ اور شریک جرم ہماری آنکھوں کے سامنے رہ رہی ہے، اور ینگ صاحب اسے حراست میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ آئی جی صاحب نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ چمبیلی کی، جو محض ایک رقاصہ ہے۔ صاحب حیثیت لوگوں کی تقریبات میں ان کا اور ان کے مہمانوں کا دل بہلانا اس کا پیشہ ہے۔ جب سے سلطانہ کے اس سے تعلق استوار ہوا ہے، اس نے یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ کسی خفیہ مقام پر ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ وہ نہایت دیدہ دلیری اور بے خوفی سے اپنے پرانے مکان میں رہ رہی ہے۔ اس کی نگرانی پر مقرر کیے گئے 2 SI جو سلطانہ کے لیے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، سلطانہ کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ اس کے باوجود ینگ صاحب نے اس پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ ہاں، وہ رپورٹ میرے سامنے آئی تھی، آئی جی صاحب نے سر ہلایا، لیکن میں نے اس سلسلے میں اس لیے ینگ سے کوئی باز پرس نہیں کی کہ میں نے اسے مکمل اختیارات کے ساتھ اس مشن کا انچارج بنایا ہوا ہے، اور جب آپ کسی کیس کے سلسلے میں کسی آفیسر کو مکمل طور پر خود مختاری سے کام کرنے کی اجازت دے دے تو پھر بات بات پر اس سے جواب طلبی نہیں کرتے۔ آپ صبر و تحمل اور خاموشی سے نتائج کا انتظار کرتے ہیں۔ دوسرے، ابھی تک ینگ کو اس معاملے میں کسی بات پر میرے نہ ٹوکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے معلوم ہے وہ کوئی بھی کام مصلحت کے بغیر نہیں کرتا۔ اس کی بعض حرکتیں بڑی عجیب لگتی ہیں، لیکن آخر میں وہ کسی نہ کسی طرح اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیتا ہے۔ جاوید کے چہرے پر مایوسی اور بے بسی کی ہلکی سی پرچھائیں لہرائیں۔ وہ شاید خاصی دشواری سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا، شاید اپنے خیال میں وہ بہت زبردست قسم کے نفسیاتی داؤ پیچ کھیل رہے ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سلطانہ کے سلسلے میں ان کی حکمت عملی کبھی کامیاب ہو سکے۔ مجھے تو اندیشہ ہے کہ وہ کہیں سلطانہ کے ہاتھوں مارے نہ جائیں، اور ان کے ساتھ شاید میں بھی۔ کیا تمہیں یہ اندیشہ پریشان کر رہا ہے؟ آئی جی صاحب بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائے۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن حماقتوں سے ضرور ڈرتا ہوں، جاوید مضبوط لہجے میں بولا۔ بعض حماقتوں کے بارے میں کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے نتائج کتنے خوفناک ہو سکتے ہیں، اور وہ حماقتیں کرنے والے احمقوں کو تو بالکل ہی اندازہ نہیں ہوتا۔ اس نے گویا براہ راست ہی ینگ کو احمق کہہ دیا تھا۔ آئی جی صاحب نے اسے نہیں ٹوکا اور بدستور پرخیال انداز میں اس کی طرف دیکھتے رہے۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلطانہ اپنی محبوبہ سمیت ینگ صاحب کے اور میرے نشانے پر تھا، صرف ٹریگر دبانے کی دیر تھی اور یہ فساد ختم ہو جاتا، لیکن انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ کیا آپ اس بات کا یقین کر سکتے ہیں؟ ہاں، یقین کر سکتا ہوں، آئی جی صاحب نے اطمینان سے جواب دیا، کیونکہ یہ بات اس نے خود مجھے بتا دی تھی۔ جاوید بظاہر تو جس طرح بیٹھا تھا اسی طرح بیٹھا رہا، لیکن اسے محسوس کچھ ایسا ہی ہوا تھا جیسے وہ حیرت کے مارے کرسی سے گرتے گرتے بچا تھا۔
آئی جی صاحب اس کی پھیلتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر گویا اسے تسلی دیتے ہوئے بولے، تمہیں اس بات پر اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس نے تمہیں اپنی حرکت کی وجہ بھی بتا دی ہوگی۔ جی ہاں، جاوید سنبھل کر بولا، لیکن ان میں سے کوئی بھی بات میرے دل کو نہیں لگی۔ معذرت کے ساتھ ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ پولیس کا محکمہ ان خطوط پر نہیں چل سکتا۔ اگر سبھی پولیس افیسر مسٹر ینگ کے انداز میں کام کرنے لگے تو حکومت ایک نہ ایک دن سب کو گھر بھیج دے گی اور پولیس کے دفتروں پر تالے پڑ جائیں گے۔ مجھے کچھ یوں لگتا ہے جیسے ینگ صاحب اچھی خاصی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ابھی بھی خیالوں، خوابوں، کہانیوں اور افسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن سلطانہ ڈاکو قصے کہانیوں کی دنیا کا کردار نہیں ہے۔ وہ حقیقی دنیا کا ایک شفاف اور بے رحم کردار ہے۔ ہمیں اس سے پولیس کی روایات کے مطابق ہی نمٹنا پڑے گا۔ آئی جی صاحب تفہیمی انداز میں سر ہلاتے ہوئے چند لمحے پرخیال انداز میں اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر گہری سانس لے کر بولے، مجھے تمہاری باتوں سے اختلاف نہیں ہے اور مجھے ینگ کی باتوں سے بھی اتفاق نہیں ہے، لیکن میں ابھی اسے آزادانہ طور پر کام کرنے کا موقع دیے رکھنا چاہتا ہوں۔ مشکل کام بھی مکمل ہونے کی امید رکھی جا سکتی ہے جب آپ کسی پر بھروسہ کر کے اسے پوری آزادی سے کام کرنے کا موقع دیں۔ ابھی میں اس سے مایوس نہیں ہوں کیونکہ اسے یہ ذمہ داری قبول کیے زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ ابھی میں اس کے کام میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا۔ جاوید نے گویا آئی جی صاحب کا نرم رویہ دیکھ کر ذرا ہمت پکڑتے ہوئے کہا، سر، کیا یہ ممکن نہیں کہ مجھے 15-20 پولیس افیسر کی ایک ٹولی علیحدہ دے کر اس کا سربراہ بنا دیا جائے اور میں ینگ صاحب سے الگ رہ کر اپنے طور پر سلطانہ کو گرفتار یا ہلاک کرنے کی کوشش کروں؟ آئی جی صاحب نے پہلے تو کچھ ایسی نظروں سے اس کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں، اچھا تو آخر کار دل کی بات تمہاری زبان پر آ ہی گئی۔ یہ ساری تمہید شاید صرف اس لیے تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے ان کے تاثرات بدل گئے اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ جاوید کی تجویز پر ہمدردانہ انداز میں غور کر رہے ہیں۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں رہے گا۔ اس طرح مسئلہ حل ہونے کے بجائے شاید مزید پیچیدہ ہو جائے اور الجھنیں بھی بڑھ جائیں۔ دو پارٹیاں ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہی ہوں گی تو اصل مقصد حاصل ہونے کے بجائے ان میں آپس میں تصادم کی صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ابھی تم ینگ کے ساتھ ہی کام کرتے رہو۔ البتہ تم چاہو تو ہر اہم بات کے سلسلے میں علیحدگی میں میرے پاس آ کر غیر رسمی اور زبانی طور پر رپورٹ دے سکتے ہو تاکہ میں ینگ کے ساتھ ساتھ تمہارے نقطہ نظر سے بھی واقف ہوں۔ میں کچھ عرصے اور انتظار کروں گا۔ اگر تب بھی ینگ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا تو میں ٹیم کا سربراہ ہی بدل دوں گا۔ ہو سکتا ہے میں یہ کام تمہارے سپرد کر دوں۔ فی الحال تو ایک متوازی ٹیم شاید ینگ کے لیے بھی ناقابل قبول ہو اور وہ خود ہی یہ مہم سر کرنے سے معذرت کر لے۔ میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں یہ چاہوں گا کہ وہ اپنی ناکامی تسلیم کر لے، اس کے بعد میں اسے اس مہم سے الگ کر دوں۔ جاوید کے لیے آئی جی صاحب کی بات سے اتفاق کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بات کرتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا۔ اس کا تعلق ہماری آپ کی نجی زندگیوں میں سے ہے۔ شاید مجھے یہ موضوع چھیڑنا بھی نہیں چاہیے، لیکن صرف اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے لیے ایک اچھے اور مہربان افسر رہے ہیں۔ آپ نے ہماری نجی زندگی تک کے مسائل میں دلچسپی لی اور ضرورت پڑنے پر ہماری مدد کی ہے۔ اس لیے میں آپ کی نجی زندگی میں کسی گڑبڑ کے آثار دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا۔ بھائی جو بات ہے سیدھی طرح کہہ دو، اتنی لمبی تمہید نہ باندھو، میں برا نہیں مناؤں گا۔ آئی جی صاحب اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے، وہ دراصل جاوید ملک بھی ہچکچا رہا تھا۔ اس نے گویا بڑی مشکل سے بات کو آگے بڑھایا، میں نے محسوس کیا کہ مسٹر ینگ آپ کی صاحبزادی کو بھی نہ جانے کس طرح کسی حد تک متاثر کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اس سے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ میری نظر میں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ایک ماتحت افسر کے اخلاقی اور نرم دلی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے گھر میں نقب نہیں لگانی چاہیے۔ مسٹر ینگ کو اپنی اور آپ کی صاحبزادی کی عمر کے درمیانی فرق کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آئی جی صاحب نے ہلکا سا ٹہکا لگایا اور بے پرواہی سے بولے، اوہ، تو تم اس بات کے لیے اتنی لمبی تمہید باندھ رہے تھے۔ مجھے سب معلوم ہے۔ الزبتھ جب بھی ینگ سے مل کر آتی ہے مجھے اس ملاقات کی ساری تفصیل بتاتی ہے۔ وہ ینگ کو پسند کرتی ہے۔ اگر وہ ینگ سے شادی کرنا چاہے گی اور ینگ بھی اس کے لیے تیار ہوگا تو
میں اس کی شادی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ عمروں کے فرق کو میں زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ الزبتھ بہت سمجھدار لڑکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی ایسی حرکت یا کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرے گی جو میرے یا اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہو۔ مجھے اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے اور میں نے اسے اپنی زندگی کے بارے میں تمام فیصلے کرنے کی آزادی دی ہوئی ہے۔ جاوید ملک نے پوری کوشش کی کہ آئی جی صاحب کے جواب سے اسے جو مایوسی ہوئی تھی وہ اس کے چہرے سے نہ چھلکے۔ مزید چند منٹ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے اجازت چاہی۔ تب آئی جی صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے رکنے کا اشارہ کیا اور قطعی غیر متوقع طور پر بولے، چنبیلی والے معاملے میں البتہ میں نظر ثانی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میرا خیال ہے ہمیں واقعی اس عورت کو حراست میں لے لینا چاہیے۔ اس سے کچھ نہ کچھ معلومات ضرور ملیں گی۔ جاوید کی آنکھوں میں امید کی چمک پیدا ہوئی۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ جب بولا تو اس کے لہجے میں دبا دبا جوش تھا۔ سر، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی گرفتاری کے بعد سلطانہ کوئی ایسی حرکت کرے کہ ہماری گرفت میں آ جائے۔ آئی جی صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور ہنکارہ بھرتے ہوئے بولے، چنبیلی کا مکان کس تھانے کی حدود میں آتا ہے؟ جاوید نے مراد آباد کے متعلقہ تھانے کا نام بتا دیا اور ساتھ ہی کہا، میں خود جا کر ایس ایچ او کو چنبیلی کی گرفتاری کا حکم دیتا ہوں، بلکہ ایسا کرتا ہوں، میں یہ گرفتاری خود اپنی نگرانی میں کراتا ہوں۔ نہیں، تم اس معاملے سے لا تعلق رہو، آئی جی صاحب نے مشورہ دینے کے انداز میں کہا۔ اگر اس معاملے میں تمہارا نام آیا تو ینگ یہ ضرور یہی سمجھے گا کہ تم نے اس سے بالا ہی بالا کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ میں اس معاملے کو خود ہی دیکھتا ہوں اور متعلقہ تھانے کو اپنی طرف سے حکم جاری کرتا ہوں تاکہ تم پر آنچ نہ آئے۔ جاوید نے اس بات میں سر ہلایا اور اجازت لے کر کمرے سے نکل آیا۔ اب وہ کسی حد تک خوش تھا۔ کم از کم ایک کام تو اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا۔ اس کا ضمیر مطمئن تھا۔ وہ اپنی دانش میں کسی حد میں مبتلا تھا اور نہ ہی کسی سازش کا تانا بانا تیار کر رہا تھا۔ وہ اپنی سمجھ بوجھ اور عقل کے مطابق جس راستے کو صحیح سمجھتا تھا وہی اختیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پولیس کو جو مہم درپیش تھی، اس کے سلسلے میں جو طریقہ اس کے خیال میں ٹھیک تھا وہ اسے اختیار کرنے کی کوشش میں تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال بھی پختہ ہو چکا تھا کہ ینگ پولیس کی ملازمت کے لیے موزوں آدمی نہیں تھا، لیکن نہ جانے کس طرح محکمے میں آ گیا تھا۔ ینگ اس وقت نجیب آباد کے جم خانہ کلب میں کھانا کھا رہا تھا جب اسے اتفاقاً پتہ چلا کہ چنبیلی کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اسے مراد آباد کے ایک نواحی تھانے میں رکھا گیا تھا۔ ایک پولیس افیسر کی حیثیت سے اس کے لیے یہ کوئی خاص خبر نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے سن کر اس کا دل بیٹھ سا گیا۔ اس کی کوئی حس جیسے اسے خبردار کر رہی تھی کہ یہ بہت برا ہوا ہے۔ اس نے کھانا وہیں چھوڑا اور جم خانہ کلب کے دفتر میں آ کر آئی جی صاحب کو فون کیا۔ وہ پہلے تو اس خبر کی تصدیق کرنا چاہتا تھا اور پھر یہ جاننا چاہتا تھا کہ ایسا کس کے حکم سے ہوا تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ سلطانہ ڈاکو کے سلسلے میں کوئی بھی قدم اس کی مرضی کے بغیر نہیں اٹھایا جا سکتا۔ وہ مکمل اختیارات کے ساتھ اس کیس کا انچارج ہے، لیکن اب اچانک اتنا بڑا قدم اٹھا لیا گیا تھا اور اس سے کسی نے پوچھا تک نہیں تھا۔ فون پر اسے پتا چلا کہ آئی جی صاحب گھر پر نہیں تھے۔ وہ الزبتھ کے ساتھ کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ ینگ کچھ دیر جم خانہ کلب کے آفس میں ہی سوچوں میں گم بیٹھا رہا۔ پھر اس نے حرکت میں آنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے باہر آ کر پارکنگ کا رخ کیا اور اپنی جیپ میں بیٹھ کر مراد آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے سیدھے متعلقہ تھانے میں ہی جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ چنبیلی کی گرفتاری کی خبر کتنی پرانی تھی۔ وہ ہندوستانی پولیس کے طور طریقوں اور ہتھ کنڈوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ اسے یقین تھا کہ چنبیلی کو پولیس کی حراست میں جتنی زیادہ دیر ہو چکی ہوگی اس کے حق میں اتنا ہی برا ہوا ہوگا۔ وہ جب متعلقہ تھانے میں پہنچا تو اس کے اندیشے دور ثابت ہوئے۔ وہ اس وقت سادہ لباس میں تھا، لیکن یہ اہم بات نہیں تھی کیونکہ تھانے کا عملہ اسے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس کا عہدہ بھی معمولی نہیں تھا، اس کے علاوہ وہ انگریز بھی تھا۔ اس کی بات اپنی جگہ ایک اہمیت تھی، لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ تھانے کا عملہ اسے کوئی خاص پروٹوکول نہیں دے رہا تھا۔ پہلے تو بیرونی کمرے میں بیٹھا ہوا محرر ہی اس کے ساتھ خاصی رکھائی کے ساتھ پیش آیا۔ اس نے اٹھ کر اسے سلیوٹ نہیں کیا اور کرسی پیش کرنے کی زحمت بھی نہیں کی، بس بیٹھے بیٹھے ہی ہاتھ کے اشارے سے سلام کر دیا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ چنبیلی کو حراست میں لے لیا گیا ہے، ینگ نے تصدیق چاہی۔ جی ہاں، محرر نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔
کس کے حکم سے؟ ینگ نے میز پر ذرا جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ وہ بدستور کھڑا تھا۔ آئی جی صاحب کے حکم سے، محرر نے نظر چراتے ہوئے جواب دیا۔ ینگ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ چنبیلی کی گرفتاری کی نہ صرف تصدیق ہو گئی تھی بلکہ ینگ کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ تھانے کا عملہ اس سلسلے میں رکھائی کا مظاہرہ کیوں کر رہا تھا۔ وہ لوگ براہ راست آئی جی صاحب سے احکام ملنے کی وجہ سے اونچی ہواؤں میں اڑ رہے تھے۔ اسے کہاں رکھا گیا ہے؟ ینگ نے اپنے لہجے کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ حوالات میں جھانک چکا تھا۔ چنبیلی اسے وہاں نظر نہیں آئی تھی۔ وہاں صرف 4-5 آدمی موجود تھے جو شکلوں ہی سے عادی اور پیشہ ور مجرم دکھائی دے رہے تھے۔ محرر ایک لمحے خاموش رہا۔ وہ جواب دیتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ شاید وہ جواب دینا ہی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ینگ پلکیں جھپکائے بغیر ایک ٹک اسے کچھ اس طرح گھٹ رہا تھا کہ اسے جواب دیتے ہی بن پڑی۔ سر، وہ اس وقت پچھلے کمرے میں ہے۔ پھر اس نے گویا ینگ کو خبردار کیا۔ ایس ایچ او صاحب بھی وہی ہیں۔ ینگ نے اس سے مزید کوئی بات نہیں سنی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے یہ تھانہ پوری طرح دیکھا ہوا نہیں تھا، لیکن اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ پچھلا کمرہ کس طرف ہوگا۔ ہر تھانے میں ایک ایسا کمرہ ضرور ہوتا تھا جو پچھلا کمرہ کہلاتا تھا، لیکن ضروری نہیں تھا کہ وہ پچھلی طرف ہی ہوتا۔ وہ در حقیقت ٹارچر سیل ہوتا تھا اور کسی ایسے الگ تھلگ جگہ پر ہوتا تھا۔ وہ صرف بعض حوالاتوں پر تشدد کے کام آتا تھا۔ ینگ اندازن ہی سیدھا اس کمرے تک جا پہنچا۔ راستے میں ایک ایسا انہیں جھجکتے ہوئے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن ینگ نے قہرآلود نظروں سے اسے گھورتے ہوئے ایک طرف دھکیل دیا۔ اس نے لات مار کر اس کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس کمرے میں جو منظر دیکھنے کو ملا، اس کے ذہن کے کسی گوشے میں کچھ اسی قسم کے منظر کی توقع تھی۔ اس کے باوجود نہ جانے کیوں اسے دھچکا سا لگا۔ کمرے کی اونچی چھت میں ایک آہنی کنڈا نصب تھا جس میں موٹی رسی لٹکی ہوئی تھی۔ اس رسی سے چنبیلی کے دونوں ہاتھ باندھ کر اسے الٹا لٹکایا گیا تھا۔ لباس کے نام پر اس کے جسم پر صرف چند دھچیاں تھیں، اس لیے اس کے سیمی بدن پر پڑے ہوئے کئی نیل بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ الٹی لٹکی ہونے کی وجہ سے وہ ہاتھوں کو اس جگہ رکھنے میں بمشکل کامیاب ہو پا رہی تھی جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے جسم کا سارا خون سمٹ کر گویا اس کے چہرے اور سر میں آ کر جمع ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی گردن تک کی نسیں پھولی ہوئی تھیں۔ وہ نہ جانے کب سے اس حالت میں لٹکی ہوئی تھی اور تقریباً بے ہوش نظر آ رہی تھی، لیکن جب ینگ نے لات مار کر دروازہ کھولا تو اس نے گویا بمشکل آنکھیں ذرا سی کھول کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ان ادکھلی آنکھوں میں ایک ایسی اذیت، بے چارگی اور نفرت تھی کہ ینگ کے جسم میں جھرجھری سی آ گئی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر کے سانپ کی طرح اپنے جسم کو دوہرا کرتے ہوئے اپنے سر کو کچھ اوپر اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ بہرحال ایک رقاصہ تھی۔ اس کے جسم میں بلا کی لچک تھی، لیکن اس وقت اس کی جو حالت تھی، اس میں جمناسٹک کے کرتب کی طرح اس کا اپنے جسم کو یوں دوہرا کرنا حیرت انگیز تھا۔ یقیناً سر اور چہرے میں خون جمع ہونے کی اذیت ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک بار پھر پہلے کی طرح الٹی جھولنے لگی۔ ایک سیاہ فام اور لہیم سہیم شا آدمی ایک موٹا سا بیدل اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس کے جسم پر قمیض کے بجائے صرف کھدر کی واسکٹ تھی جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس کی ڈھیلی ڈالی شلوار پر انابی سے چند دھبے بھی دکھائی دے رہے تھے جو غالباً خون کے تھے۔ وہ شخص اپنے حلیے شکل و صورت اور ڈیل ڈول سے پورا جلاد معلوم ہو رہا تھا۔ ینگ کے آنے سے پہلے وہ یقیناً چنبیلی کے جسم پر بیعت رسید کر رہا تھا۔ چنبیلی کی چیخوں کا گلا گھونٹنے کے لیے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا۔ ایس ایچ او قریب ہی ایک کرسی پر ٹانگیں چوڑی کیے بیٹھا اپنی موٹی موٹی مچھوں کو بل دے رہا تھا۔ اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ اس ساری صورتحال سے بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ معزز سامعین حضرات، سلطانہ ڈاکو کی زندگی کے یہ سچے واقعات پر مشتمل داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔